کیا مقصد ہے اس تعلیم کا مدرسے میں؟ یہ ملا منوانے اور مفتی جو ہے ڈھونگ رچا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس تعلیم کا کیا مقصد ہے مدرسے میں؟ یہ شیطانی تعلیم مدرسوں میں کیوں آئی ہے؟ یہ میٹرک شرط ہے، ایف اے شرط ہے، بی اے شرط ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ گنگ مدرسے میں کیوں آیا ہے؟ مدرسے کا چندہ خالص دین کے نام پر ہے، اور یہ دنیا کا گند کیوں بیچ میں آ رہا ہے، اور اس پر یہ چندہ کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ یہ دینے والے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ خالی اپنا جتھا ہی بنا رہے ہیں تو راجیاں بھی سادہ ہونا چاہیے، وہ ہمیں گاندھی ہو گیا اور بے غیرت کا بچہ شیطان ہوش میں آ، اس گند کو نہ پھیلاؤ۔ اسلام خالص مذہب ہے، دین اسلام کی تعلیم انفرادی ہے، وہ دین میں بھی کامل ہے، دنیا میں بھی کامل ہے۔ وہ اسلام نہیں جو دنیا میں کسی کی رہبری نہیں کرتا۔ یہ کافرانہ تعلیم تم نے جو اس میں ڈالی ہے، یہ خیانت کی ہے، تم نے خیانت کی ہے۔ بددیانت لوگ ہو تم، خواہ مفتی ہو، خواہ عالم ہو، خواہ مدرس ہو، خواہ مدرسہ ہو، کوئی ہو، بددیانت لوگ ہو تم۔ میرا چیلنج ہے، بددیانت لوگ ہو تم بددیانتی کر رہے ہو اور اپنے اسلام کو ناقص ثابت کر رہے ہو کہ دنیا میں ہمارا اسلام رہبری نہیں کر سکتا۔ جھنڈے لگائے ہوئے اور ہم سکول بھی پڑھاتے ہیں، اور شیطان کے بچوں سکول کیوں پڑھاتے ہو؟ یہ جمہوری نظام ہے، یہ تو کفر ہے۔ بچے کو پڑھ کر اگر تم نے نوکر بنانا ہے اس نظام کا، یہ تو پکا کفر ہے۔ نظام کافرانہ ہے، اس میں جائے گا کفر کرے گا، نظام اس سے کفر کرائے گا۔ کوئی مولوی بچ کر دکھائے وہ اس نظام میں گیا ہو اور اس نے اسلام کی انفرادیت کو قائم رکھا ہو۔ میرا چیلنج ہے، ایک مولوی مشاہدہ سامنے لے آؤ جو اس نظام میں جا کر اس نے اپنی عزت کو اور اپنے دین کی عزت کو محفوظ رکھا ہو۔ وہ تو سیدھا میجر بیٹھا ہوا ہے سیکولر، اور مفتی آ رہا ہے اور سلوٹ مار رہا ہے۔ مفتی کا سلوٹ ہے میجر کو، یہ عزت ہے دین کی؟ یہ وہی تعلیم ہے کہ یہ ہم درس نظامی بھی پڑھاتے ہیں، سکول بھی پڑھاتے ہیں۔ نتائج کیا ہوتے ہیں کہ درس نظامی یعنی قرآن حدیث کو لے کر سکولی نظام کے ساتھ قرآن و حدیث کو لے کر ذلیل اور خوار کرتا ہے، قرآن کو رسوا کرتا ہے سیکولر نظام کے سامنے، قرآن کو رسوا کرتا ہے۔ یہ قرآن یہ کیا ہے؟ میجر بیٹھا ہے اور مفتی سلوٹ مار رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ان مولویوں کو جہنم کی آگ ہی صحیح کرے گی، اس سے پہلے نہیں یہ صحیح ہوں گے۔ جہنم کی آگ ان کو صحیح کرے گی، ہم تو صرف شعور دے رہے ہیں۔ کسی دے پیو دی طاقت ہے حق نو روکے، اچھے روکے جیسے میں حق بولتا پیا سارے کے سامنے۔ خدا کے خدا، یہ خدائی نظام ہے۔ مفتی صاحب بڑا کام کر رہے ہیں، بے غیرت بچے ہوئے۔ سکولی تعلیم کا کیا مقصد ہے مدرسے میں؟ یہ نام بری شہرت اور یہ دکھلاوا اور ریا حدیث پاک میں ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے۔ ریاکار عالم جو ہے وہ جہنم کے مخصوص ایک گڑھے میں ہے، وہ ریاکاری کرتا رہا ہے۔ سب فتنہ ہے، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ سب فتنہ ہے۔ 10 بچے پڑھا گیا، فارغ کر چھوڑے، اگو نوکر لگ گئے، لو جی بڑا کام کیا، دین کا عالم بنا دیے۔ اوے عالم بنا کر کیا کیا ہے؟ خاتم بنا دیے ہیں کافرانہ نظام کے۔ یہ کیا دین کی خدمت کی ہے تم نے؟ تمہارے اندر غیرت نہیں، مذہب کی غیرت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا چھوڑا ہوا ورثہ، جس کو سادگی کہا جاتا ہے، جس کو قناعت کہا جاتا ہے، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، جس کو صبر کہا جاتا ہے، جس کو زہد کہا جاتا ہے، جس کو برا کہا جاتا ہے، وہ کس عالم میں ہے؟ لاؤ یہاں پر۔ شیطانوں، یہ کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ خود شیطان اور قوم کو شیطان بنا رہے ہیں۔ یہ تخریب کاری ہے، دین کی خدمت نہیں ہے، تخریب کاری ہے۔ کیسے چلے گی حق کے سامنے تخریب کاری؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سامنے ہو سر سن چھوڑنا اکھاں ہی کر جی ہے تو گناہ کاری نہیں ہے۔ ختمہ واسطے بچے لب جان گے۔ قوم کا مقصد کیا ہے؟
اور بلکہ کوئی مر جائے گا ختم دعا گے تو مڑے لب جان گے مولوی اور نماز ہوتے بھیجنا ہی نہیں نا وہ تو اپنی مرضی نہ مالک بتا ہے ہوں ایسا مر جانے نا انہیں کوئی ختم تک دعانا تھا ختمی ملا اپنے ایمان کو خراب کرنے والی یہ قوم اس کا نظریہ کہاں جا بیٹھا ہے ختم بھی پڑھان گے جی بچے بھیج چھوڑے پہلا 11 بجے دعا ہوا گی 10 بجے گھنٹہ تو قرآن پڑھنا تو ہی پھر روٹی کھانے کا مزہ آ رہا ہے ہوں جہے مولوی قرآن پڑھ کر روٹی کھانے تو پھر سواب پہنچانے انہیں آپ کو سواب کوئی نہیں لبا اگلے کیا پوچھا گا یعنی یہ قوم جہی ہے آپ کو بھی بےمان ہے مولوی بھی نال بےمان رکھ دی ہے ایمان والا نہیں رکھتی وہ جس پڑھ گا کھا لیا اسی سواب کیا لگے گا مسئلہ تو یہ ہے یہ خوش جی پیو کا ختم دعا چھوڑیا سال بعد اپنے برادری کا خاندان بڑا چنگا پتر ہے ہر سال بعد پیو کا ختم دعا چھوڑتا ہے تو ختم کا نتیجہ کیا ہے پیو کو شاید کوئی پوچھی کوئی نہیں پوچھے گی کس طرح جب بلا معاوضہ پڑی جائے گی کہاں پوچھے گی جب معاوضہ لے لیا کام کا ہوں کیا پوچھے گی تو ایسا طریقہ سب دینے صحیح پائی نہیں کہ پڑھانا ہے تو پھر کھواؤ نہ جی کھوانا ہے تو پھر پڑھاؤ نہ اپنی مرضی نال پڑھ کے بخش دے ٹھیک ہے پابند نہ کرو یہاں اے جی آیا قرآن پڑھو پابند نہ کرو سواب نہیں ملے گا اپنی مرضی نال گھر بیٹھے بخش دے سواب لگ جائے گا تو ختمی ملا سب ختمی ملا تیار ہو رہے ہیں سب ختمی ملا ایک بھی دین کا مجاہد نہیں ہے ایک بھی دین کا مجاہد نہیں ہے ختمی ملا فتنہ ہوتا ہے وہ آدھا ہے زیادہ ختم میرے ہونے چاہیے محلے سے کوئی دعا نہ مر جائے میں کیا جنازہ ہی نہیں میں پڑھاتا کوئی سواب ضائع ہونا مقابلے میں پتا جب آ جائے آخرت کا سواب کیا میں کیا نہ جنازے پڑھاتا میرا آخرت کا سواب نہ ضائع کیونکہ نفس بندے کو مقابلے چ لیا کہ تہاڈا کوئی کمال نہیں کہ تساں آئے ہو تو ایسا پیچھا ہو گئے ہاں یہ سارے دین کا کمال ہے کہ سانو جڑا وہ صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے پیا یہ سارے دین کا کمال ہے اور رب کی توفیق ہے کہ اصل اپنے دین نال دنیا نہ دیکھتے پہ شروعات دین حقا ساری مرضی ہے کسی کا جنازہ پڑھائیے نہ پڑھائیے ساری مرضی ہے کسی کی دعا منگیے نہ منگیے کسی کا ختم پڑھیے نہ پڑھیے ساری مرضی کوئی مجبوری نہیں کوئی پابندی نہیں میرے جڑے بچے سن رہے ہیں انہوں نے یہی خیال ہے ان شاء اللہ جی سارے کو طالب علم پڑھتے ہیں وہ غیرت آ گئی انہوں کے اندر کیونکہ یہ غیرت ہے مذہب کی ایسا کئی بندے آنے رہے اور جی وہ دانے گھر پہ جاتا ہے مہربانی کرے مڑے بھیجے مڑے جانے ہی کوئی نہیں جی اپنی مرضی نہ لے دے کر دے جانا جہاں گیا آنے کا مقصد ہے ایک بندہ بڑھا ٹھیڑا مجبور ہے باہر وہ اور صورت ہے خدا دے دین دے نال دین دی عزت نو قائم رکھنا اور حرف نہ آمن دینا نبی دی سنت ہے خدا دے دین دی عزت نو قائم رکھنا اور دین اتنے حرف نہ آمن دینا یہ نبی دی سنت ہے یہ صحابی دی سنت ہے تو بھائی آخری جملہ جوروں کی رکھوالی ہے رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے جاگنے والے جاگتے رہے ہو چوروں کی رکھوالی ہے مدرسے والے میں چور رہے حکومت لیتے منے چور رہے منے یہ آدھا نہیں پتا منے حرام دا ہے یہ منے حرام دا یعنی دنیا منتی ہے پہ بھی حرام دا ہے واقعی حرام دا ہے یہ جڑا کچہریاں دا طبقہ تے انتظامیہ دا طبقہ ہے نا انہاں دے اوصاف بھی تکونا تے حرام دے وچ نظر آتے ہیں منے حرام دا طبقہ ہے منے حرام دا طبقہ ہے جڑا اس کافرانہ نظام کو قبول کر بیٹھا ہے اور انہوں چلا رہا ہے اور اس کی حمایت کر رہا ہے وہ بھی حرام دا منے کا طبقہ ہے مسلمان کدے کم نہیں کر سکتا منے حرام دے لوگ اٹھے ہوئے اس کافرانہ نظام دے وچ سیدھا پتا ہے کہ خدا کے مقابلے چ نظام ہے شرکیہ نظام ہے
मौलवी भी हमायत कर रहे हैं, सारे हमायत कर रहे हैं। फितरों का दौर चल निकला है, आगे इसका वजूद कायम हुआ है। अब चूंकि मजबूरी है कि लोग बच्चे मदरसों में नहीं देते जब तक कि उनको ये तालीम ना साबित है, तो उन्होंने अपनी तालीम में रख लिया। मदारस वाले जो है वो कब इतनी छानबीन करते हैं पढ़ाने वाले लोग कि वो कहें कि ये सर सैयद जो है ये रहबर और रहनुमा नहीं है, ये तो काफिर है, मुर्तद है, इसने तो तफसीर कुरान पाक की उसमें तारीफ कर डाली है और ये अंग्रेज़ों का एजेंट है। बर्रे सगीर हिंद में सबसे पहले स्कूल खुलवाने में यही आदमी है और इस वक्त कौम का हीरो है, सर सैयद कौम का हीरो है, और वही मदरसों में भी अपना तारुफ करवा रहा है। और जो निसाब स्कूली है वो मदरसे में हो या मदरसे के बाहर हो, वो बराबर होता है। मकसूद तो नंबर है, तो नंबर लेने में अगर कोई तालिब इल्म लिख दे कि सर सैयद, वो सवाल लिख दें कि सर सैयद कौन है, इसकी जान पहचान कराई जाए, तो अगर वो लिख दे सही माना में कि सर सैयद मुर्तद है, एक नंबर भी नहीं है उसके लिए। जब तक उसकी तारीफ नहीं करेगा उसको नंबर नहीं मिलेगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ल